بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج دی ٹائم ٹریول سیریز کی 12ویں قسط ہے اور آج بالآخر ہم اس دور میں واپس جانے والے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ایکچول سیلاب آیا تھا، اور آج اس سیلاب کو ہم پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں۔ سچ کہوں تو آج کی یہ ویڈیو ان ویڈیوز میں سے ایک ہے کہ جن کی تیاری کے لیے مجھے سب سے زیادہ محنت کرنی پڑی تھی۔ 44 تفاسیر میں سے ڈیٹا اکٹھا کرنا، پھر اسے ویریفائی کرنا۔ نو ونڈر کہ اس قسط کی تیاری میں مجھے تقریباً 2 ہفتے لگ گئے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت زیادہ تر یوٹیوب چینلز کیا کرتے ہیں کہ بس کوئی ایک ٹاپک اٹھایا، اس پر پہلے سے موجود 4-5 ویڈیوز دیکھیں، تھوڑے سے الفاظ آگے پیچھے کیے اور ایک کلک بیٹ قسم کا سپائسی سا تھم نیل بنا کر جلدی نئی ویڈیو ریلیز کر دی، کیونکہ سچ تو یہی ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو صرف اپنی ویورشپ سے غرض ہوتی ہے۔ مجھے اکثر میسیجز آتے ہیں کہ فرقان بھائی آپ بھی ذرا سپائسی قسم کا تھم نیل بنایا کریں، یا پھر فرقان بھائی آپ روزانہ ایک ویڈیو ڈالا کریں تاکہ آپ کی ویورشپ قائم رہے۔ لیکن میرا دل سے ماننا ہے کہ مجھے اپنے ویورز کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا۔ تھم نیل صرف اس چیز کا بنانا ہے کہ جو واقعی ویڈیو کے اندر موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ تک صرف سچا اور مستند علم پہنچانا ہے۔ اب چاہے اس کے لیے مجھے کتنی محنت کیوں نہ کرنی پڑے، چاہے اس کے لیے مجھے ایک ہی ویڈیو پر 2 ہفتے ہی کیوں نہ لگانے پڑ جائیں۔ کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی اور ایمانداری، کیونکہ فرقان قریشی بلاگز شروع سے ہی میری فیملی رہی ہے، اور میں اپنی فیملی کی بہت زیادہ کیئر کرتا ہوں۔ اس لیے اگر ویڈیو تھوڑی سی لیٹ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ یا تو میں اس پر بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں، یا پھر سمجھ لیں کہ مجھے کچھ ہو گیا ہے۔ تو چلیں آئیں پھر شروع کرتے ہیں ہم سیریز کی وہ قسط کہ جسے بنانے کے لیے میں پچھلے کئی سال سے انتظار کر رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب سے پہلے اور اس کے بعد میں کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کے لیے وہ باتیں عجیب و غریب باتوں کا درجہ رکھیں گی۔ مثلاً یہ کہ ان کے جانور کیسے اکٹھے ہوئے تھے، کون کون سے جانور اکٹھے ہوئے تھے، آخر کو وہ کوئی کتنی بڑی کشتی رہی ہوگی، اور پھر وہ پانی کہاں سے آیا تھا اتنا پانی، اور اس نے کیا کیا کچھ ڈبو دیا تھا۔ آج جب میں آپ کو ان ساری باتوں کے جوابات دوں گا تو آپ کو لگے گا کہ یہ کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے، کیونکہ نہ تو ہم نے کبھی ایسا سوچا اور نہ ہی کبھی ایسے واقعات سنے۔ لیکن آئی ایشور یو کہ آج جو کچھ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں میرے علم کے مطابق نہ صرف وہ سب کچھ سچ ہوگا بلکہ آپ کو ہلا کر رکھ دینے والا بھی ہوگا۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے متعلق کچھ باتیں بتا دوں۔ صحیح ابن حبان میں حضرت سلام ابن امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آدم علیہ السلام ایک نبی تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آدم نے اپنے رب سے بات چیت بھی کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آدم نے اپنے رب سے گفتگو بھی کی تھی۔ تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آدم کے کتنے عرصے بعد نوح آئے تھے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 زمانوں بعد۔ یہ حدیث ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے اور سلسلۃ الصحیحہ میں بھی موجود ہے، لیکن یہ 10 زمانے تھے کتنے طویل؟ Nobody really knows۔ ان میں سے ہر ایک زمانہ محض 1 سال کا بھی ہو سکتا ہے اور 1000 سال کا بھی۔ There is no way to tell۔ صرف آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیانی 10 زمانے گزرے ہیں کہ جو کتنے سال بنتے ہیں یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن ایک اور بات کہ جو بڑی دلچسپ ہے کہ ان زمانوں کی بائیو کیمسٹری ہمارے زمانے سے بالکل مختلف ہوا کرتی تھی۔ مثال کے طور پہ سورہ عنکبوت کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صرف نوح علیہ السلام نے ہی اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تبلیغ کی تھی، اور اگر آپ سیلاب سے پہلے کے لوگوں کی عمریں دیکھیں تو یہ 900 سال تو ان کے لیے ایک ایوریج عمر ہوا کرتی تھی۔ مثلاً جب ادریس علیہ السلام کے والد یرد پیدا ہوئے
تو یرد کے والد 165 سال کے تھے۔ پھر جب ادریس علیہ السلام کے اپنے بیٹے پیدا ہوئے تو ادریس علیہ السلام خود 186 سال کے تھے، اور جب ادریس علیہ السلام کے بیٹے کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ اس وقت خود 182 سال کا تھا۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ وہ زمانہ ہمارے زمانے کی طرح نہیں تھا، بلکہ سیلاب سے پہلے اس دنیا میں کوئی اور ہی ڈیمینشنز کام کر رہی تھیں۔ یہ بات میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی آگے چل کر آپ جو کچھ دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، وہ جان کر آپ کو لگے گا کہ میں کسی اور ہی عالم، کسی اور ہی ڈیمینشن کی باتیں کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو اپنا دور تھا، اس کے متعلق الطبقات الکبریٰ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے کہ جب نوح علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت انسانوں کو برائیوں سے روکنے والا کوئی بھی شخص باقی نہیں بچا تھا، اور اس وقت کی سب سے بڑی برائی کیا تھی؟ اینسیسٹر ورشپ، اپنے باپ داداؤں کی عبادت کرنا۔ یہ انفارمیشن ایک تو ہمیں قرآن پاک سے مل جاتی ہے، مثلاً سورہ نوح وغیرہ، اور دوسرا ایک بہت زبردست لیڈ کہ جو تاریخ کی کتابوں سے بھی ہمیں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ امام ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ان کی آپسی ڈسکشن میں ایک نام آیا یزید ابن محلب کا۔ جب امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کہ یزید بن محلب کے متعلق تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ تمہیں پتہ ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر قتل ہوا تھا کہ جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی عبادت شروع ہوئی تھی، کہ جہاں سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز ہوا تھا۔ وہ جگہ بابل ہے، اور وہاں نوح علیہ السلام کی قوم کا ایک جد امجد ود رہا کرتا تھا کہ جب وہ مر گیا تو ود کے خاندان والوں نے اس کی ایک مورت بنا لی کہ جس کی پھر وہ عبادت کرنے لگ گئے، اور یوں وہاں سے بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ امام باقر کی روایت امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے، اور اس روایت کی بیس پر میں نے بیبلون اور اس پورے ریجن کی قدیم تاریخ پر کی اپنے ریسرچ ورک اور پرانے نوٹس کو دوبارہ سے کھولا تو مجھے ایک بہت دلچسپ چیز ملی۔ بیبلون سے لے کر جارڈن تک کے درمیانی علاقے میں 35 ہزار سال پرانے ایسے مجسمے ملے ہیں، آل ٹوگیدر 32 مجسمے کہ جن کے دو سر بنے ہوئے ہیں، اور یہ بات بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے۔ ان مجسموں کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن سمبالوجی کی زبان میں 2 سر اپنے اندر ایک بہت ہی دلچسپ معنی رکھتے ہیں۔ یہ سر علامتی ہیں، سمبولک ہیں، ایک ریپرزنٹیشن ہے۔ ان میں سے ایک سر تو ریپرزنٹ کرتا ہے کسی ایک فیملی کے جد امجد کو کہ جسے اس کے گھر والے پوجا کرتے تھے، لیکن دوسرا سر ریپرزنٹ کرتا ہے پورے گاؤں کے جد امجد کو کہ جسے سارے مل کر پوجا کرتے تھے۔ یعنی عام الفاظ میں 35 ہزار سال پہلے ہونے والی آباء و اجداد کی عبادت کا ایک نارد ہو سکنے والا ثبوت۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آباء و اجداد کی عبادت ہو رہی تھی، یہ ایک بہت بڑی برائی تھی، لیکن اس کے علاوہ ان لوگوں میں ایک برائی اور بھی بہت زیادہ تھی کہ جو ابھی نہیں لیکن آنے والی قسطوں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں گا، کیونکہ وہ بڑی ہی شاکنگ قسم کی برائی تھی کہ جو نوح علیہ السلام کے دور میں پیدا ہو گئی تھی، اور جس سے پھر زمین کو پاک کرنے کے لیے ایک عظیم سیلاب بھیجا گیا تھا۔ اب نوح علیہ السلام کے دور تک ان لوگوں کو برائیوں سے بچانے والا کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا، لہٰذا ابن عباس فرماتے ہیں کہ 480 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف پیغمبر مبعوث کر دیا گیا، 480 سال کی عمر میں۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، بلکہ میری فیورٹ کتاب تاریخ دمشق میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جو انہوں نے ایک بہت بڑے مفسر قرآن حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا تھا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ 480 سال کی عمر میں جب نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہو کر تبلیغ کیا کرتے تھے تو وہ لوگ آپ کا بہت مذاق اڑاتے تھے، آپ کو ایذا دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے۔ بائی دا ویز یہ بات ہمیں قرآن پاک سے بھی پتہ چل جاتی ہے کہ وہ لوگ نوح علیہ السلام کو جھڑک دیتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک موقع پر ایک شخص نے اپنے باپ سے پوچھا، اور اس کی بات سننے والی ہے،
کہ جہاں وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، وہ اپنے باپ کو کیا کہہ کر بلا رہا ہے؟ اے میرے رب۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اینسیسٹر ورشپ میں مبتلا لوگ ہیں، اپنے باپ داداؤں کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اے میرے رب۔ یہ کون بوڑھا آدمی ہے کہ جو ہر دن زور زور سے آوازیں لگاتا ہے اور تھکتا نہیں ہے؟ تو اس کے باپ نے جواب دیا کہ مجھے میرے باپ نے بتایا تھا کہ جس نے اپنے دادا سے سنا تھا کہ یہ بوڑھا جب سے ہے تب سے اسی کام پر معمور ہے۔ اور اپنے باپ کی یہ بات سن کر اس شخص نے نوح علیہ السلام کی طرف ایک پتھر پھینکا کہ جس سے آپ کو چوٹ بھی لگ گئی۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے وہ دعا کی کہ جو ہمیں سورہ قمر سے پتہ چل جاتی ہے کہ اے میرے رب، اب میں بے بس ہو گیا ہوں، لہٰذا تو ہی میری مدد فرما۔ اور یہاں سے آگے پھر ان لوگوں پر سیلاب کا عذاب ثابت ہو گیا۔ اور اس سیلاب کا آغاز کیسے ہوا؟ نوح علیہ السلام کی طرف آئی اللہ تعالیٰ کی ایک وحی سے۔ اس وحی کا ذکر سورہ ہود میں ہے کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی کہ اے نوح، آپ کی قوم میں سے جس نے ایمان لانا تھا بس اب وہ ایمان لا چکا، ان کے علاوہ اب کسی اور نے ایمان نہیں لانا، لہٰذا آپ ان کی باتوں پر غمگین نہ ہوں، اور اب ہماری وحی سے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی تیار کریں۔ اور یہاں سے اب میں ڈائریکٹ کر رہا ہوں اس ٹاپک کو سیدھا حضرت نوح علیہ السلام کی اس عظیم کشتی کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے ایک درخواست کی کہ یا عیسیٰ ابن مریم، کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ ہمارے لیے کسی ایسے آدمی کو زندہ کر دیں کہ جو ہمیں نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق تفصیل کے ساتھ بتائے۔ اور یہ بات قرآن پاک کے ذریعے ہم سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردے زندہ کرنے کا معجزہ دے رکھا تھا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی درخواست قبول کر لی اور انہیں لے کر یروشلم سے باہر مٹی کے ایک ٹیلے کی طرف آئے، یعنی کہ مٹی کا ایک تودا، ایک چھوٹا سا ڈھیر۔ وہاں سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور کہنے لگے کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ مٹی کس کی ہے؟ حواریوں نے کہا کہ نہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ مٹی نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی قبر کی مٹی ہے۔ اس واقعے کی کچھ روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ حام نہیں بلکہ حام کے بیٹے کعب کی قبر کی مٹی تھی۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے اس مٹی میں اپنی لاٹھی رکھی اور اونچی آواز سے بولے قم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اسی وقت دیکھتے ہی دیکھتے سفید بالوں والا ایک انتہائی بوڑھا آدمی اپنے بالوں سے مٹی جھاڑتا ہوا اس تودے کے گڑھے سے باہر نکل آیا اور پوچھنے لگا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ نہیں، لیکن کیا تم اپنی موت کے وقت اسی طرح ضعیف ہو کر مرے تھے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مرا تو میں ایک چھوٹی عمر میں ہی تھا، لیکن مجھے لگا کہ آج قیامت آ گئی ہے اور اس خوف سے میرے بال مکمل سفید ہو گئے ہیں۔ اس بوڑھے کی اس بات کو سورہ مزمل کی یہ آیت آتھینٹیکیٹ کرتی ہے کہ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ ہمیں اپنے دادا کی کشتی کے متعلق بتاؤ، اور دادا کے الفاظ سے لگتا ہے کہ واقعی یہ قبر پھر شاید حام کے بیٹے کعب ہی کی قبر ہوگی۔ بہرحال اس کے بعد پھر بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اس بوڑھے نے نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق بتایا کہ جس سے ہمیں بڑی ہی نایاب معلومات ملتی ہیں اور کہ جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بھی۔ لیکن جب وہ یہ ساری انفارمیشن دے چکا تو حواریوں کے منہ حیرت کے مارے کھلے کے کھلے رہ گئے تھے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ یسوع، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے اپنے گھر لے جائیں تاکہ ہم اس سے اور باتیں بھی پوچھ لیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بھلا یہ تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے کہ جب دنیا سے اس کا رزق ہی اٹھ چکا ہے؟ تو پھر آپ نے اسے، یعنی کہ حام کو یا پھر حام کے بیٹے کعب کو، whoever he was، اسے حکم دیا کہ دوبارہ سے اپنی دنیا میں واپس چلا جا، اور یوں وہ شخص ایک بار پھر سے مٹی کے تودے میں مل کر مٹی ہو گیا۔ اب نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق جو انفارمیشن میں آپ کو دینے والا ہوں
اس میں سے کچھ انفارمیشن اسی بوڑھے حام یا پھر کاپ سے ملی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کچھ انفارمیشن الطبقات القبریٰ سے لی گئی ہے، اور باقی کی تمام انفارمیشن میں نے بڑی ہی محنت کے ساتھ 44 تفاسیر کے مختلف مقامات سے اکٹھی کی ہے، یعنی کل ملا کر شاید 50 سے زیادہ کتابیں، کہ جس میں 2 ہفتے سے بھی زیادہ کا وقت لگ گیا تھا، اور کہ جو اب میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ کشتی بنانے کا حکم دے دیا تو آپ نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے تو کشتی بنانے نہیں آتی، تو میں بھلا اسے کیسے بناؤں گا؟ تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ اے نوح، آپ میری آنکھوں کے سامنے ہیں، لہٰذا یہ کشتی بنانے میں آپ کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ اور اس روایت کو قرآن پاک سپورٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ سورہ ہود کے الفاظ ہیں کہ اے نوح، ہماری وحی سے ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کرو۔ اور پھر اس وحی کے بعد نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا باقاعدہ آغاز کیا تھا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے قرآن پاک کی ایک بہت بڑی تفسیر لکھی ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو یہ کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی چاہیے تھی۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی انفارمیشن دیتے ہیں کہ وہ کشتی ساگوان کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ اور آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ساگوان کو انگلش میں ٹیک کہتے ہیں، اور اس کی لکڑی سے کچھ اس طرح کی کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ بڑی محنت سے میں نے آپ کی خاطر میاں مار سے ایک پل کی تصویر ڈھونڈی ہے کہ جس میں آپ ساگوان کی لکڑی سے بنا ایک پل دیکھ سکتے ہیں۔ ساگوان کا درخت کافی لمبا اور کافی مضبوط ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے باقاعدہ اس کی انڈسٹریل لیول پر کاشت بھی کی جاتی ہے تاکہ اس سے کنسٹرکشن گریڈ کی لکڑی حاصل کی جا سکے۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ساگوان کے درخت کی باقاعدہ کاشت بھی کی تھی، اور پورا ایک جنگل اگایا تھا کہ جسے میچور ہونے میں پھر 100 سال لگ گئے تھے، اور بعد میں جس سے پھر انہوں نے اتنی زیادہ کوانٹٹی میں لکڑی حاصل کی تھی۔ اب اس کشتی کی ڈیمینشنز کیا تھیں؟ دیکھیں، ایگزیکٹ لمبائی اور چوڑائی تو شاید ہمیں کبھی معلوم نہ ہو سکے۔ اس زمانے میں کیوبٹس اور سپینز کے یونٹس چلتے تھے، جبکہ ہم آج میٹرز اور فیٹ میں میجر کرتے ہیں۔ اور پھر کیوبٹس بھی ہر زمانے میں مختلف رہے ہیں، بدلتے رہے ہیں، لیکن اتنا ضرور پتہ چل جاتا ہے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کشتی تقریباً 1200 گز لمبی، 600 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ لمبائی اور چوڑائی میں تو ڈیمینشنز تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ بتائی گئی ہیں، لیکن اونچائی کے متعلق تمام صحابہ اور تمام تابعین ایک ہی بات کہتے ہیں کہ وہ کشتی 30 گز اونچی تھی، اور زندہ ہونے والے اس بوڑھے نے بھی یہی بتایا تھا، اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ کشتی 3 سٹوریز میں بنی ہوئی تھی، یعنی کہ اس کے 3 کمپارٹمنٹس یا 3 درجات یا پھر 3 لیولز تھے، جن میں سے سب سے نچلے پورشن میں درندوں اور جنگلی جانوروں نے رہنا تھا، درمیان والے پورشن میں انسانوں نے رہنا تھا، اور سب سے اوپر والے پورشن میں پھر پرندوں اور ان کے ساتھ ان جانوروں نے رہنا تھا کہ جو گھاس کھاتے ہیں۔ اور اس کشتی کا فرنٹ کسی پرندے کے سینے کی طرح ابھرا ہوا تھا تاکہ پانی کی لہروں کو بہترین طریقے سے کاؤنٹر کر سکے۔ اچھا، اب تفسیر ماجدی اور توریت کی سب سے بڑی اور سب سے پرانی تفسیر مدراش سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر اور باہر کسی قسم کا لیپ بھی لگایا تھا، یعنی لکڑی پر کسی قسم کی کوٹنگ بھی کی تھی، which could be anything similar to epoxy maybe، تاکہ پانی کشتی کے اندر داخل نہ ہو سکے، اور وہ کوٹنگ یعنی ایپاکسی کسی قسم کا ایک واٹر بیریئر بنا دے۔ اور اس کشتی میں ٹوٹل 4 جگہیں تھیں کہ جہاں سے داخل ہوا جا سکتا تھا، 3 کھڑکیاں اور 1 دروازہ کہ جو ڈھکن کی طرح بند ہو جاتا تھا۔ لیکن پھر کچھ روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی کھڑکیاں اور دروازے تھے کہ جو بند ہو جایا کرتے تھے۔ دیکھیے، جو کچھ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ اسے ساتھ ساتھ امیجن بھی کریں، کیونکہ اگرچہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کسی چیز کی ڈسکرپشن کے مطابق قریب ترین حد تک درست آرٹ ورک بنا کر دکھاؤں، ریئلسٹک آرٹ ورک بنا کر دکھاؤں کہ وہ چیز دیکھنے میں کیسی لگتی ہوگی، لیکن یاد رکھیے گا کہ ایک انسانی ذہن
کسی بھی آرٹ ورک سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اور جب میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو امیجن کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے کسی قسم کی کوئی بہت بڑی آبدوز جیسی کوئی چیز ڈیزائن کی ہوگی، کیونکہ طبقات القبرا کے مطابق وہ کشتی موسٹلی پانی کے اندر سب مرجڈ رہا کرتی تھی اور صرف 6 کیوبٹس تک پانی سے باہر نظر آتی تھی۔ اب اگر آپ اسے امیجن کریں تو واضح طور پر یہ آپ کو کسی قسم کی آبدوز محسوس ہوگی۔ اب اس اسکیل کی کشتی کہ جس کے متعلق کلیئرلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ کشتی نہیں ہے کہ جسے بعد میں نوح علیہ السلام نے بس ایک دھکا دے کر سمندر میں اتار دیا ہوگا، بلکہ اس اسکیل کا بحری جہاز، اس اسکیل کا ویسل ہمیشہ ایک ایسی جگہ تیار کیا جاتا ہے کہ جہاں سے پانی خود اسے اپنے اندر کھینچ لے۔ لہٰذا میں نے تھوڑی سی کوشش کی تاکہ جان سکوں کہ یہ کشتی بنی کہاں تھی، اور جو نام مجھے کتابوں میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملا وہ تھا جبل نوز۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو جبل نوز ایگزیکٹلی وہی جگہ ہے کہ جہاں آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا گیا تھا، which is a great reference by the ways، کہ یہیں سے آدم علیہ السلام کے زمانے کا آغاز ہوا اور یہیں سے پھر نوح علیہ السلام کے بعد کی دنیا کی ابتدا ہوئی، اور کہ جو میرے خیال سے ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ اور ایک مرتبہ جب یہ کشتی تیار ہو گئی تو پھر شروع ہوتا ہے اس واقعے کا فیز 2، یعنی کشتی کے اندر انسانوں اور جانوروں کو بٹھانے کا مرحلہ۔ انسانوں کے متعلق تو ہمیں کافی حد تک پتہ چل جاتا ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والے لوگ تقریباً 80 تھے، یعنی 80، یعنی 7 لوگ تو نوح علیہ السلام کے اپنے گھر سے اور باقی 73 لوگ ان کی اپنی قوم سے، یعنی کہ ٹوٹل 80۔ باقی کچھ روایت میں اس سے بھی کم لوگوں کا ذکر ملتا ہے، مثلاً 10 لوگ، لیکن زیادہ تر فرسٹ جنریشن اسکالرز 80 لوگوں کی بات ہی بتاتے ہیں۔ لیکن جانور، اب یہ ایک بڑا دلچسپ ٹاپک ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ریسنٹلی پاکستان میں کچھ ایسے اسکالرز سامنے آئے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام نے تمام جانور لیے ہوں، لہٰذا وہ بس گنتی کے 4-6 جانور ہوں گے کہ جو ہر گاؤں دیہات میں مل جاتے ہیں، مثلاً گائے، بھینس، بکری وغیرہ۔ اس لیے میں نے بہت ضروری سمجھا کہ جانوروں کے حوالے سے نوح علیہ السلام کے واقعے کی ایک ایک ڈیٹیل کو اسٹڈی کروں تاکہ سچ تک پہنچا جا سکے کہ آخر وہ کون سے جانور تھے، وہ کتنے جانور تھے، اور سب سے اہم سوال کہ کیا واقعی بس گائے بھینسیں تھی یا پھر دنیا کے تمام جانوروں میں سے ان کے جوڑے تھے۔ تو چلے آئیں پھر میں آپ کو اس سوال کا جواب بھی شیئر کرتا ہوں۔ کشتی میں سوار ہونے والے جانوروں کے متعلق حضرت نوح علیہ السلام کو جو حکم ملا تھا وہ بیسیکلی قرآن پاک میں 2 جگہ آیا ہے۔ ایک تو سورہ ہود میں کہ اے نوح اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑے سوار کر لیں، اور دوسرا حکم سورہ مومنون میں کہ اے نوح اس کشتی میں ہر قسم کا ایک جوڑا رکھ لے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو بھی۔ اب دیکھیے، ویسے تو یہ دونوں آیات بذات خود بہت ہی کلیئرلی بتا رہی ہیں کہ نوح علیہ السلام کو ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا رکھنے کی ہدایت دی گئی تھی، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل ایک اسکول آف تھاٹ ایسا ہے کہ جن کا کہنا ہے کہ دیکھیں یہ بات عقل میں نہیں سماتی کہ سارے جانور موجود ہوں، لہٰذا انہوں نے بس گائے بھینس ہی رکھے ہوں گے، لیکن نہیں۔ لاتعداد عربی اور اردو تفاسیر، صحابہ اکرام کے آثار اور تابعین کی روایات کو بہت توجہ سے اسٹڈی کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے لٹرلی تمام جانوروں کے جوڑے رکھے تھے۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم صرف گایوں بھینسوں کی بات کریں تو یقین کریں کہ آپ اس عظیم سیلاب کے اسٹیچر کو بہت ہی چھوٹا کر دیں گے۔ آپ اس سوال تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے کہ یہ سیلاب آخر آیا ہی کیوں تھا۔ اور ان جانوروں کے متعلق اب آپ ذرا یہ روایات سن لیں کہ جو میں نے بڑی محنت سے اکٹھی کی ہیں۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کی ہے۔ اس حدیث کو امام ابن جریر نے بھی نقل کیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی میں تمام جانور سوار کر لیے گئے تو لوگوں نے اپنے ایک خدشے کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے نبی، شیر کی موجودگی میں باقی جانور بہت پریشان ہو رہے ہیں،
تو بھلا یہ سفر کیسے کٹے گا؟ تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اور تب پہلی مرتبہ اس دنیا میں بخار نام کی ایک بیماری نازل ہوئی کہ جس نے شیر پر اثر کیا اور وہ نڈھال ہو کر لیٹ گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے دنیا میں بخار جیسی کوئی بیماری ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ پھر لوگوں نے چوہوں کی شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی، چوہے ہمارا کھانا خراب کر رہے ہیں، جہاز کی رسیاں کاٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلی کی فطرت میں یہ چیز داخل کر دی کہ وہ چوہوں کا تعقب کرتی رہے، اور اس کے بعد پورے سفر کے دوران وہ چوہے بلیوں کے ڈر سے ایک کونے میں دب کے بیٹھے رہے تھے۔ شیر، چوہے، بلیاں، سرٹنلی یہ روایت گائے اور بھینسوں سے کہیں زیادہ جانوروں کی کشتی پر موجودگی کو انڈیکیٹ کر رہی ہے۔ ایک اور روایت سنیے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ روایت امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے، اور ابن منذر کہتے ہیں کہ اس بات کو میں نے صحابی رسول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی میں شیر کو سوار کیا تو اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، ان قریب یہ جانور مجھ سے کھانا مانگے گا تو میں اس کا کھانا کہاں سے لاؤں گا؟ اس وقت آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ نوح بے فکر رہیں، کیونکہ ان قریب میں اسے کھانا کھانے سے روک دوں گا، یہاں تک کہ پھر شیر پر بخار طاری ہو گیا، اور ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ اس کے سامنے سے دمبا بھی گزر کر نکل گیا تو اس نے محض ایک نظر دمبے کو دیکھا اور پھر دوبارہ سو گیا تھا۔ پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور روایت بھی ملتی ہے، اور بائی دی وے اس پچھلی قسطوں کے اندر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جلال الدین سیوطی کس کیلیبر کے اسکالر تھے۔ انہیں دنیا ابن القطب کے نام سے جانتی ہے، یعنی کتابوں کا بیٹا، اور ان کی اکٹھی کی ہوئی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سانپ اور بچھو جب انہیں کشتی میں سوار کرنے کا وقت آیا تو نوح علیہ السلام ان کے متعلق سوچ میں پڑ گئے اور کہا کہ تم لوگ تو نقصان اور مصیبت کا باعث ہو، لہٰذا تمہیں میں کشتی میں کیسے داخل کر لوں؟ تو آپ کو حکم ہوا کہ انہیں داخل کر لیں، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور اس وقت سانپ اور بچھو نے کشتی میں چڑھتے ہوئے اللہ کی تسبیح اور نوح علیہ السلام کے متعلق یہ بات بیان کی کہ سلام علی نوح فی العالمین، کہ نوح پر تمام جہانوں میں سلامتی ہو، کہ جو بائی دی وے اس قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے۔ اور میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں، اس حوالے سے حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ دمشق میں صحابی رسول ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اور بھی لاتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے شام کے وقت سورہ صافات کی آیت پڑھ لی کہ سلام علی نوح فی العالمین، تو اس رات کے لیے وہ شخص سانپوں اور بچھوؤں سے محفوظ ہو گیا۔ لہٰذا کشتی پر سانپ اور بچھو بھی تھے، which suggests کہ کشتی پر گایوں اور بھینسوں کے علاوہ کئی جانور اور بھی تھے۔ ایک اور روایت سنیے۔ امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فرسٹ جنریشن مسلم اسکالر تھے۔ وہ اپنی کتاب نوادر الاصول میں لکھتے ہیں، بلکہ ان کے بعد امام ابن جریر، ابن منذر اور ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کرتے ہیں، اور یہ تمام نام آج میں آپ کو جان بوجھ کر اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو روایات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ کوئی سیکنڈ یا تھرڈ گریڈ کے لوگوں نے نہیں، بلکہ ٹاپ کے فرسٹ جنریشن مسلم اسکالرس نے بیان کی ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ صحابہ اور تابعین سے اپنا علم حاصل کیا تھا۔ اس روایت میں ہے کہ کشتی پر گندگی ایک میجر ایشو بن کر سامنے آ رہی تھی، جانوروں کے فضلے سے، اینیمل ویسٹ سے گندگی بہت زیادہ پھیل رہی تھی۔ تو اس وقت سوروں کو اس بات پر مامور کیا گیا کہ وہ گندگی کو صاف کر دیں، اور اس روایت کے الفاظ ہیں کہ اس وقت سور ہاتھیوں کے ساتھ تھے۔ سور اور ہاتھی ان کے بھی اس کشتی پر ہونے کے متعلق روایات موجود ہیں، which suggests once more کہ اس کشتی پر ہر قسم کے جانور موجود تھے۔ اور آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ یہ جاننا کیوں ضروری ہے، کیونکہ ایک مرتبہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کشتی پر واقعی تمام جانور موجود تھے تو آپ کے لیے لوکل کے بجائے ایک گلوبل سیلاب پر یقین کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔
ایک بستی کے بجائے پوری دنیا میں آنے والے سیلاب پر یقین کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا، اور پوری دنیا کو ڈبو دینے کی کیا وجہ تھی؟ اس کے لیے انشاءاللہ بالکل علیحدہ سے ایک اور سیشن ہوگا، شاید اگلی یا پھر اس سے اگلی قسط میں۔ جانوروں کے متعلق ایک اور روایت کہ جو وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، اور میرے علم کے مطابق وہب ابن منبہ وہ واحد تابعی اسکالر ہیں کہ جن کے پاس 92 آسمانی کتابوں کا علم موجود تھا۔ وہب کہتے ہیں کہ جانوروں کے حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے میرے رب، بھیڑ اور بھیڑیے کو ایک ساتھ کیسے سوار کروں؟ اے میرے رب، کبوتر اور بلی ایک ساتھ کیسے رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے نوح، ان کے درمیان دشمنی ڈالنے والا کون تھا؟ ان کی فطرتوں کو ڈیزائن کرنے والا کون تھا؟ تو نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، بے شک آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں ان کے درمیان عداوت ڈال سکتا ہوں تو ان کے مابین محبت پیدا کرنا بھی میرے لیے مشکل نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ روایت ڈائریکٹ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہم تک پہنچتی ہے۔ پھر ابن عباس کا ایک اور قول کہ جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے کشتی میں چیونٹی کی اس نسل کو داخل کیا تھا کہ جو سب سے چھوٹی ہوتی ہے، اور سب سے آخر میں گدھوں کے ایک جوڑے کو۔ لیکن جب گدھا داخل ہونے لگا تو اس وقت ابلیس اس کی دم کے ساتھ لٹک گیا، اسے پیچھے کی طرف کو کھینچنے لگا کہ جس کی وجہ سے گدھا اندر داخل ہونے کے لیے سٹرگل کرنے لگا، اپنے آپ کو آگے کی طرف دھکیلنے کے لیے جد و جہد کرنے لگا۔ تو نوح علیہ السلام نے اسے آواز دی کہ اندر آ جا، خواہ تیرے ساتھ کیسی ہی برائی کیوں نہ ہو۔ اور آپ کے ان الفاظ کو ابلیس نے اپنے لیے بھی اجازت کی ایک بات سمجھ لیا، اس نے فوراً گدھے کی ٹانگیں چھوڑ دیں اور خود بھی ایک برائی کی صورت میں کشتی کے اندر داخل ہو گیا۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں، کلاسیکل مفسرین کہتے ہیں کہ پورا وقت ابلیس کشتی کی چھت کے ساتھ الٹا لٹکا رہا تھا۔ بلکہ ابلیس سے مجھے ایک واقعہ اور بھی یاد آ گیا کہ جو کشتی پر ہوا تھا اور کہ جو میں ابھی آپ کو سناتا بھی ہوں، لیکن ان روایات پر غور کریں، صرف 1 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ شیر، ہاتھی، بھیڑیے، سانپ، بچھو، سور، چیونٹیاں، بلیاں، کبوتر، کیا یہ تمام روایات سن کر ابھی بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کشتی پر صرف ضرورت کے ہی چند جانور تھے، گائے، بھینس، بکری وغیرہ؟ نہیں، یہ بہت ناانصافی کی بات ہے کہ صرف اس لیے کہ ایک چیز کسی کی عقل میں نہیں سماتی تو وہ اس چیز کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دے۔ یہ بہت بڑی علمی ناانصافی ہوتی ہے۔ چند جانوروں والی بات کو ماننے کے لیے آپ کو ان تمام روایات کو، ان تمام تابعین کے اقوال، تبع تابعین اور صحابہ سے ملے آثار کو ڈسکارڈ کرنا پڑے گا، اپنی آنکھیں مکمل طور پر بند کرنی پڑیں گی۔ صرف تب آپ اس بات کا یقین کر سکیں گے کہ ہاں، بس ضرورت کے ہی چند جانور ہوں گے۔ میں نے 2 ہفتے لگا کر دن رات محنت کر کے 44 تفاسیر سے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، اور مجھے ایک بھی کلاسیکل تفسیر ایسی نہیں ملی کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ کشتی پر صرف گائے بھینسیں تھیں، بلکہ اس کے برعکس ہر بڑی تفسیر میں درند، چرند، پرند میں سے ہر قسم کے جانور ہونے کے دلائل ملتے ہیں، بالکل اسی طرح کہ جس طرح قرآن کی آیت اس بارے میں واضح ہے کہ اے نوح، ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے لیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گدھے کی دم کے ساتھ لٹک کر ابلیس بھی کشتی میں داخل ہو گیا تھا۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کہ جو 9th سینچری کے ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ اپنی کتاب مقائد الشیطان میں ایک عجیب و غریب روایت بیان کرتے ہیں کہ جو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تھی، اور عبداللہ ابن عمر بائی دا وے صحابی رسول بھی تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی میں ابلیس کو دیکھا تو اس وقت وہ ایک انتہائی بوڑھے اور معمر شخص کی شکل میں نظر آیا کہ جسے آپ علیہ السلام نے پہچانا نہیں، لہٰذا آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اب اس نے سیدھا جواب نہیں دیا، بلکہ کہتا کہ میں اس لیے داخل ہوا ہوں اے نوح
کہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں پر راج کر سکوں، اور یہ کام میں 5 چیزوں کے ساتھ کرتا ہوں کہ جن میں سے 3 چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن 2 چیزیں میں آپ کو کبھی نہیں بتاؤں گا۔ اور اسی وقت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اسی وقت نوح علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے نوح، جو چیزیں یہ بتانا چاہتا ہے وہ جاننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور جو باتیں یہ چھپانا چاہتا ہے ان کے متعلق آپ کو جان لینا چاہیے، لہٰذا اسے حکم دیں کہ وہ 2 چیزیں آپ کو فوراً بتا دے۔ اور نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اب آپ علیہ السلام کے حکم سے ابلیس پر نہ جانے کیا اثر ہوا کہ وہ بے ساختہ بول پڑا کہ حس اور حرص، اے نوح، یہ وہ 2 چیزیں ہیں، حس اور حرص، یعنی انسان کی جسمانی ضرورت اور قیمتی چیزوں کا لالچ۔ یہ میرے وہ 2 ہتھیار ہیں کہ جن سے میں انسان کے دلوں پر راج کرتا ہوں۔ اپنے ریسرچ ورک کے دوران میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا، اور اگرچہ یہ واقعہ ہمارے ٹاپک سے ڈائریکٹلی اتنا ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ مجھے اسے آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہیے تاکہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں، لہٰذا اللہ مستعان۔ لیکن جو چیز میں واقعی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی پر ان تمام جانوروں کو آخر اکٹھا کیسے کیا تھا۔ اس سوال کا جواب امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے مل جاتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے تمام انسانوں کو کشتی میں سوار کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے رب، انسانوں کو تو میں نے سوار کر لیا ہے، لیکن وحشی جانوروں، چوپایوں، درندوں اور پرندوں کو میں جنگل سے یہاں کیسے لا کر سوار کروں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کی کہ اے نوح، یہ میری ذمہ داری ہے، میں انہیں آپ کے سامنے جمع کروں گا، یہاں تک کہ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا دروازہ کھول دیا کہ نوح علیہ السلام کو ہر ایک جانور دکھائی دینے لگا، حتیٰ کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھاتے اور نیچرلی آپ کے سیدھے ہاتھ میں میل جانور اور الٹے ہاتھ میں اسی کی فیمیل جانور آ جاتے اور انہیں کھینچ کھینچ کر نوح علیہ السلام اپنی کشتی کے دروازے پر رکھتے چلے جاتے۔ ایگزیکٹلی یہی روایت حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل کی ہے، اور یہی تشریح ہمیں جلال الدین سیوطی سے بھی مل جاتی ہے۔ کسی قسم کے دروازے سے نوح علیہ السلام خود اس بارے میں انسرٹن تھے کہ وہ جانوروں کو کیسے اکٹھا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ اس بارے میں فکر مند نہ ہوں، کیونکہ جانوروں کو اکٹھا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اور کسی قسم کا دروازہ، جبرائیل علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کے سامنے کسی قسم کا دروازہ کھول دیا کہ جہاں سے آپ کو ہر ایک جانور دکھائی دینے لگا، کہ جہاں سے آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے نکال نکال کر انہیں کشتی میں سوار کر رہے تھے۔ اور اس دروازے کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ میرے خیال سے تو اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ان دروازوں پر تو میں پوری ایک سیریز بنا چکا ہوں، حیرت کے دروازے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسحاق ابن بشر رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اسحاق ابن بشر سے ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا روایت لی ہے؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کشتی پر تمام درختوں کی نسلیں بھی سوار کی تھیں۔ ان درختوں کے حوالے سے ابو شیخ نے جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بالخصوص عجوا کھجور اور بادام کے درخت کی روایت کو بھی منشن کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اسے بھی اپنی کشتی میں سوار کیا تھا۔ میں آپ کو کاؤنٹ لیس واقعات اور بھی سنا سکتا ہوں، یہاں تک کہ شیر کے نوح علیہ السلام کو زخمی کر دینے تک کے واقعات بھی موجود ہیں، کہ کیسے آپ کے پاؤں سے شیر کے پنجے کو ٹھوکر لگ گئی تھی تو اس نے آپ کی پنڈلی پر خراشیں ڈال دی تھیں، اور نوح علیہ السلام ساری رات تکلیف سے جاگتے رہے تھے۔ اور یہ کہیں سے بھی اسرائیلیات کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ فرسٹ جنریشن مسلم سکولرز کے بیان کیے ہوئے واقعات ہیں کہ جو قدیم اور نادر کتابوں میں لکھے ہوئے مل جاتے ہیں۔ اور میرے پاس یہ واقعات تعداد میں اس قدر موجود ہیں کہ اگر میں انہیں بیان کرنا شروع کروں تو شاید مزید 2 قسطیں
تو صرف نوح علیہ السلام کی کشتی پر موجود اسپیسیمنز کے متعلق ہی بن جائیں گی۔ لیکن دو باتیں اور بھی ہیں کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ امام جوہر رحمۃ اللہ علیہ اور امام مقابل رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس سے ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی پر موجود سب سے حیرت انگیز چیزوں میں دو چیزیں، دو نگینے بھی تھے، دو پتھر، کسی قسم کے دو جیم سٹونز کہ جن میں سے ایک کا رنگ کالا تھا اور دوسرے کا رنگ سفید تھا، اور دونوں کے رنگ بدلتے رہتے تھے۔ جب صبح ہوتی تو سفید والا پتھر بالکل سفید ہو جاتا، نیون وائٹ کلر کا، اور جب رات ہوتی تو کالے والا پتھر بالکل کالا ہو جاتا، جیٹ بلیک کلر کا۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ دو پتھر کسی قسم کے کوئی دو ٹائم پیسز تھے کہ جو کشتی پر وقت کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ اور پھر اس کشتی پر انسانوں والے سیکشن میں حضرت آدم علیہ السلام کا جسد بھی موجود تھا۔ پچھلی قسطوں کے اندر میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ سنایا بھی تھا کہ کیسے آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ سیلاب کے بعد مجھے ارض مقدس کے قریب دفن کر دینا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو وہ واقعہ بتایا بھی تھا کہ کیسے بعد میں خضر علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے جسم کی تدفین کی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک طویل عمر کی دعا مل گئی تھی۔ وہ سارا واقعہ آف کورس اب میں دوبارہ تو نہیں سنا رہا، لیکن آپ نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کے سیلاب کے وقت کیسے کیسے حیرت انگیز واقعات پیش آئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں کہ آج تو صرف ایک شروعات تھی۔ ابھی تو میں نے آپ کو وہ سیلاب دکھانا بھی ہے کہ جب سیلاب اٹ سیلف شروع ہوا تو اس وقت اس کشتی کے ساتھ کیا کیا کچھ پیش آیا تھا۔ لیکن وہ سب اب انشاءاللہ دی ٹائم ٹریول سیریز کی اگلی قسط میں۔ اور اب آپ نے دو کام ضرور کرنے ہیں کہ ایک تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، کیونکہ اس طرح سے یہ ویڈیو چینل کے باقی فیملی ممبرز تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس ریسرچ ورک کو جاری رکھنے کے لیے مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ سپورٹ کیسے دینی ہے، اس کے لیے آپ نیچے لکھے میرے پنڈ کمنٹ، ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔